الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. صلوات بيدي محمد وعلى حضرات ظاہر سی بات ہے اس پورے پروگرام میں جہاں بیٹھے ایک مجلس کی شکل رہی ہے، یعنی گویا ایک مجلس ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے روایتوں کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے مومنین کی روحیں وادی السلام میں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو بھی آباء و اجداد میں آگے آ چکے ہیں، اب ہماری باری ہے. جو ہم سے پہلے آ چکے ہیں ان کی روحیں کہاں ہیں؟ یہاں ہیں. اور وہ ہمیں یہاں سے جائیں گے تو وہاں زندوں کو کچھ لے جائیں گے، یہاں ان سے ملنے آئیں تو کیا لے آئیں؟ ان کو دینے کے لیے کیا آتے گا؟ اور میرے پاس ان روحوں کو. اور ویسے بھی کوئی بھی کہیں جاتا تو آس زیادہ ہوتی ہے، خواہشات، تمنائیں یاد رہے تو ہمارے لیے کچھ لا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو سب سے اہم آل محمد پہ درود ہے. آل محمد علیہ السلام پہ درود ہے. اس کے ساتھ بلکہ سے ادائے سید الشہداء سے بڑھ کر کے تحفہ ہم مقبولین کو نہیں دے سکتے. اطمینان سے رہیے. اب اس کے بعد چھوٹی کو گاہ چلے جانا ہے، لیکن اب آئے ہیں روحوں کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو ذرا خلوص کے ساتھ دیں. چند لمحے مگر اخلاص کے ساتھ آپ متوجہ رہیں. انسان جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے، کسی بھی حالت میں ہوتا ہے، پھر بچتے ہی حالت کو چینج کرتا ہے. لباس بدلا، پھر اس کے بعد کہیں دعوت ہو تو پھر اور اپنے آپ کو بدلتا ہے. جتنا بدلنا ہے ظاہر ہی کو بدلتا ہے. ٹھیک ہے، کپڑے، بال، جوتے، یہ اتنی تبدیلی کس کے لیے؟ لوگ مجھے دیکھیں گے. توجہ، میں کوئی خاص باتیں آپ کے پاس کرنے جا رہا ہوں. جتنی بھی کمگار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ خود کے لیے نہیں. خود کے لیے تو آدمی ایسے رہ جاتا ہے. میں خالی اشارے کروں گا، دادو مجھے کپڑے پہن دیے، ایک آدھ کوئی لباس حصہ معدہ کچھ کر دیے. جتنی بھی چینجز ہیں ہمارے ظاہر میں، اچھے کپڑے، اچھے لباس، کس کے لیے؟ لوگ دیکھتے ہیں. شادی میں گئے تو اور اچھا، کسی اور بڑے پروگرام میں گئے تو اور اچھا. اچھا کیوں بنتا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں. تو جو ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں ان کے لیے ظاہر کو سجایا جاتا ہے. جو اہل بیت ہیں وہ ہمارے صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھتے ہیں. تو باطن کو اس لیے سجانا ہے کہ یہ روحیں بھی ہمیں دیکھتی ہیں اور اہل بیت بھی علیہ السلام ہمیں دیکھتے ہیں. تو جتنا سجانا ظاہر کو ہے اس سے زیادہ سجانا روحوں کو چاہیے، یعنی اپنے نفس کو چاہیے. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکا، اپنے باطن کو پاک کیا. ظاہر تو پاک ہو ہی جاتا ہے، اس کو تو ہونا ہی ہے. کامیاب وہ ہے من تزکا، جس نے اپنے اندر کو پاک کیا. وہ سادہ سا جملہ ہے. بڑے دیر آپ جائیے یہاں جتنے بھی پک رہے ہیں، باہر سے دھلے کم ہوتے ہیں. آپ کے یہاں انڈیا میں، یہاں وہاں دنیا میں بڑے دیر چھوٹے برتن باہر سے اندر سے دھوئے جاتے ہیں. اسی لیے چھوٹا بچہ تو باہر سے بھی پاک، لیکن جو بڑے دیر ہوتے ہیں پورے دنیا میں جتنا دھلائی ہوتی ہے ان کے اندر سے ہوتی ہے. یہ دیووں کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں یہ کام انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے.
کہ جتنی دھلائی ہوتی ہے وہ اندر سے نہیں ہوتی، صرف باہر باہر سے ہوتی رہتی ہے. دیگوں کو اندر سے، لوگوں کو باہر سے دھونے کا شوق. سیم دیگ والا حال ہونا چاہیے، باہر چاہے جیسا بگڑا ہو. جناب بلال حبشی صورت کے دبلے پتلے کالے، ابو ذر کا حال، بہلول دانا کا حال. اب کیا سمجھتے ہیں لوگ سجے دھجے رہتے ہیں؟ انہیں اپنے بدن کا حال نہیں، انہیں فقط یہ خیال کہ کیسے آل محمد کو پہنچائیں، کیسے ہم بہلول دانا اچھا خاصا آدمی پاگل جیسا بن کے اگر ہو کتنے دیر رہ سکتا ہے، لیکن نہیں گزارتی فقط آل محمد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. ہارڈ نہیں ہے یہ، مشکل نہیں ہے یہ منزل. انہوں نے ظاہر کا میں یہ نہیں کہتا مت کیجیے، تعریف کی ہے جبیت میں بتایا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا خوبصورت، اچھی گاڑی اچھی گھر یہ سب ہونا چاہیے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کہیں آپ مجھے دے جا کہ کہیں باجی سلام میں نہ پھینک دیجیے، آنا تو بعد میں ابھی نہ ڈال دیجیے، مگر میری باتوں کو ذرا سا آپ ذرا امپورٹنٹ دیجیے. خوب سچ کے رہیے، اچھے بن کے رہیے. اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کھاؤ پیو اچھے رہو، مگر سب کو لے کے چلو، جیو اور جینے دو. لوگ نہ جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں، خود بھی گرم ہوتے ہیں، موبائل کو گرم کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گرم کر دیتے ہیں. آپ پلیز میرے ساتھ رہیے. خالی دیر کا پاک باہر سے اندر سے زیادہ ہوتا 99%. انشاءاللہ ہم یہاں سے جب زیارت اینڈ ہوگی تو پہلے والے سسٹم کو تھوڑا چینج کریں گے. پہلے باہر سے زیادہ کام ہوتا تھا، اندر سے کم. اب جانے کے بعد اندر سے زیادہ. پوچھیں کہ کیوں؟ ماں باپ بیٹھے ہوئے، اس لیے میں انہی کے لائف کی ایک بات سناؤں گا. اور میں دادا بھی ہوں، دادا میرے 5 پودا ہوتی ہے، لہٰذا میرے اپنے سسٹم کو میں آپ کو بتاتا ہوں. توجہ. بچے جب کپڑے گندے کر کے میلے کر کے آتے ہیں، بہت خاص بات کہنے ذرا مس نہ کیجیے. ماں باپ بیٹا کیا حال کر کے آتے ہو تم؟ یہ ممی پہ اہم نہیں کھاتے آپ؟ چلو نکال دیں. نہیں یہ پورے پریکٹیکل لائف ہے، یہ نکال جلدی سے نکال. اور واش کر دیا، کبھی ہاتھ سے کبھی واشنگ مشین سے. ایک دو کیا واشنگ مشین میں ڈالے، آئرن وائرن کر کے پہناتے وقت کہتے بیٹا خیال رکھا کرو. نہیں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. زیارت پہ جب آئے تھے تو گندے تھے، جا رہے ہیں تو اہل بیت پاک کر کے بھیج رہے ہیں. اور ایک آواز ہے جو آپ کو سنائی کانوں سے نہیں، دل کی کانوں سے ہوگی، وہ ہوگی. آواز دے رہے ہوں گے ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے، ایسے بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. تمہیں اپنے کپڑوں کا خیال رہتا ہے کہ بچے میلے نہ ہونے دینا، اور لہٰذا ہماری بھی آواز سن لو. یہ کپڑے پھر سے دھوئے جا سکتے ہیں، پھر تمہارے آنے کا کیا یقین ہے؟ ہم نے پاک کر دیا ہے، سامان دینا زیادہ اپنے آپ کو میلے نہ. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دیروں کو بہت سی باتیں آپ کے ساتھ ہوں، سر پہ لگے ہوئے رہوں گا. جلدی سر نہ مانیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایران تک آپ کے ساتھ ہوں. توجہ کیجیے گا حضرات. اب آئیے ذرا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. بہت ساری باتیں تھی میں نے چھوڑ دیا، ابھی آپ کے ساتھ ہوں. حود علیہ السلام اور جناب صالح علیہ السلام. لیکن یہ بھی میرے تمام باتوں کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیے، دادا دادی خالہ پھپھو جو بھی آئے ہیں وہ سب ٹیم. جیسے ابھی آپ کے زیارت پہ جانے پہ پورا خانوادہ قائد کو دیکھے گا، یہاں اس وقت پورا خانوادہ آپ کو اور مجھے، میرے آبا و اجداد، جیسے ہم لوگ نکلیں گے ساری روحیں ہم سے لگی ہوئی. لیکن یہاں بھی باتیں پیچھتے کھانے پینے کی باتوں میں نہ لگ رہے ہیں. ان روحوں کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ سلوات فاتحہ، یہ جو کر سکتے ہیں اس باؤنڈری میں جب تک ہے ان کا خیال کیجیے. توجہ کیجیے. میں یہاں سے اس موضوع پہ آ رہا ہوں. یقیناً یہ دونوں یہاں تو ہزاروں انبیاء آئے اور مدفن ہیں، لیکن
جو چیز منظر عام پہ روزی کی شکل میں ہے، جناب ہود علیہ السلام اور جناب صالح علیہ السلام، قرآن مجید میں ان انبیاء کے سلسلے جناب ہود علیہ السلام کے تو پورا سورہ ہے، 11واں سورہ ہود پورا سورہ ہے۔ ٹائم ملے آپ کو انڈیا جانے تک ایک بار اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لینا، تو پھر آپ پڑھتے پڑھتے سوچیں کہ یار مولانا نے کتنی باتیں نہیں سنائی، اور سنا بھی کیسے سکتا ہوں۔ لوگ بیٹھتے ہیں 10-15 منٹ میں خالی کرے مولانا، میں کیا کیا سنا سکتا ہوں؟ دو نبیوں، ایک نبی کے زمانے کا ایک حصہ نہیں سنا سکتا آپ کو، میں دو انبیاء کے زمانے کے حالات، مشکلات میں سمیٹوں گا اور کچھ باتیں سناؤں گا۔ میں نے سورہ ہود کی بہت ساری آیتیں تھی، کیا کروں کیا نہ کروں، ایک آیت پڑھ دیا، بہرحال اس کے ذہن میں کچھ باتیں سناؤں گا، جن سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ توجہ، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو ان کے ساتھ دے رہے تھے ان کو دل سے مان جانے کی وجہ سے نجات دے دی، اور جو انہیں نہیں مانا ایک بہت ہی سخت عذاب ان پہ ڈالا اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ نجینا، ہم نے بچایا ہود کو اور ہود کے ساتھ معاہو جو ان کے ساتھ ہو گئے تو ان کو بچایا، جو ان سے الگ ہو گئے تھے ہم نے کیا کیا انہیں؟ من عذاب غلیظ، یعنی ان پہ جو عذاب آیا تھا، غلیظ ہم اردو میں کسی گالی میں استعمال کرا، غلیظ آدمی ہے عربی ہے غلیظ۔ عذاب کی جو کیفیت لکھی ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ پتھروں کی بارش، پانی کے خطرے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، پتھروں کی بارش، سروں میں جوؤں کا زیادہ ہو جانا، مچھروں کا اضافہ، طرح طرح کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ جناب ہود کا زمانہ اتنا سخت ترین تھا کہ جس یمن کے ایک علاقے میں جس کا نام کچھ اس طرح سے ہے، بہرحال اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو قوم بت پرستی کر رہی تھی، بت پرستی، دین سے کوئی انہیں سروکار نہیں، بت پرستی۔ اس علاقے میں انٹر ہوئے تو لوگوں نے دیکھا بہت خوبصورت سا یہ زبان ہمارے علاقے میں ہے، کوئی بھی نبی فوراً تبلیغ پہ نہیں کام شروع کیا، لوگوں میں رہنے لگے، لوگوں کو اپنے طرف مانوس کیا، لوگ ان کے قریب اٹھنے بیٹھنے پیار محبت کرنے لگے۔ تو آہستہ سے انہوں نے کہا کس کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہاری سنتا ہے نہ جو تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ چونکی قوم، ہاں آبا و اجداد کے بزرگوں نے کچھ نہیں کہا، اب تم آئے کہنے کے لیے جس کو ہم مانتے انہیں کے خلاف بول رہے ہو۔ ناراض ہو گئی قوم، غصے میں آ گئی قوم، بڑی تکلیف ہوئی انہیں۔ ایک سوال کرتے ہیں، قوم ناراض ہوگی، تکلیف میں آ گئی اور کہنے لگے تم سے تو ایسی امید نہیں تھی۔ میں قرآن کے ترجمے کی چند باتیں سنا وہ کیا تم نے کام شروع کر دیا؟ اچھے خاصے انسان تھے، ٹھیک ہے، ابھی میں اسی چیز کو کہیں لے جا کے آپ کو چھوڑوں گا تو آپ بھی کہتے رہنے نہیں، بالکل بالکل بالکل، ابھی ہم میرے ساتھ رہیں۔ وہ اچھے خاصے انسان، اچھا سا لائف چل رہی تھی ہماری، تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، خوب ناراض ہو گئی۔ ان کو جو تکلیفیں دی ہیں ان انبیاءوں کو آپ یقین نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ مثلا انبیاء کو ایک منٹ کے لیے روکیے، علی علیہ السلام جیسا مظلوم امام 40,000 ممبروں سے انہیں گالی دی گئی، سلام کا جواب لوگ نہیں دے سکتے،
یہ باتیں ذرا سا تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا. اس کو پریکٹیکل ذرا آزمانا ہو نا, ایسا کیسے ہوتا ہے. پلیز ذرا مجھے معاف کر دیں, کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں. اگر آپ کو آزمانا ہو کہ حق باتوں کی وجہ سے لوگوں کو چڑ کیسے آ گیا, تکلیفیں کیوں دی, اگر اس کو آزمانا ہو تو ایک دن غربتاً اللہ غسل کر کے کہہ رہا ہوں کر کے عہد کر لیجیے وقت کے بعد سے آج میں تبلیغ شروع کر رہا ہوں. جیسے ہی اذان ہو گھر کا سوئچ آف کر لیجیے, ٹی وی کا بولو سب سے بڑا واسطے چوکی بھی گھر والے یاد ہی کیا ہوا آج. جیسے ہی چچا زاد جو نامحرم ہوتے ہیں, آپ ہی کے خاص بھائی بہن کا لڑکا آپ کے گھر انٹری مارتا تو پردہ ہمارے لیے سب ایک کوئی بھائی ہیں, سب مل جل کے کسی بنتی ہے گھر میں. آپ کام کیجیے, بیٹا محرم ہے نہ محرم ہے ادھر چلے جاؤ اس کے والے کمرے میں. وہ بھی سوچے ماموں آج حیرت ہے, ماموں نہیں بیٹا نہ محرم ہے تیری بیٹی چلے جاؤ ادھر, سب نہیں ہوگا. انبیاؤں کی تکلیفوں کو اگر سمجھنا ہو تو آپ خالی 1 ویک کے لیے امام سے عہد و پیمان لے کے کام کو کر کے دیکھ لیجیے. پہلے ہی دن پورا گھر سر پکڑ کے بیٹھے گا, یہ مولوی کب سے ہو گیا, یہ ملانی کب سے ہو گئی. گھر والے بولیں گے کل تک ان کا مائنڈ اچھا تھا, کل تک تو آزاد تھے, بھانجے بھتیجے بچیاں سب ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. تم وہاں نہیں جانا, تم وہاں نہیں جانا, تم یہ نہیں کرنا, اذان پہ ٹی وی بند, مصلی بچھاؤ, پردہ کرو, نہ محرم دیکھ لیجیے نا, سلوات دے دیجیے محمد والے. انبیاءوں کو آئینہ کو اگر سمجھنا ہو 1 ایئر نہیں کہہ رہا ہوں, 1 ویک کے لیے آپ امام سے وعدہ کر کے دین پہ کام تو کرو. جیسے بیل بجے گی اور آپ اندر آگے مولوی صاحب باہر جا اٹھتی ہے, ابھی تو تواچے مارنی ہے, قسم سے شیطان سے کم نہیں دکھیں گے آج نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حق کی تبلیغ آسان ہے؟ آپ آسان سمجھتے ہیں حضرات. اتنے ترقی یافتہ زمانے میں آپ ایک دن متقی بن کے زندگی معاشرے میں کر کے دیکھیں, بہت مشکل ہے. انبیاؤں کے ساتھ یہ جو تکالیف ہوئی ہے قسم خدا کی, جدھر سے جاتے ہنستے لوگ, ہنستے اچھا خاصے دوست سب ان کے جان پہچان کے جیسے ہدایت تالیاں مارتے ہنستے مذاق اڑاتے. ایک دن کی یہ باتیں اچھی لگیں گی, لیکن ایسوں کے ساتھ زندگی کرنا, تبلیغ کرنا آسان ہے. ان انبیاؤں نے قربانیاں دی ہیں, مشکلات جھیلے ہیں ان انبیاؤں نے. جناب ہود علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی ہیلپ بھی ذرا سن لیجیے. کیا سناؤں آپ کو, 50 گز لمبے ہوتے تھے اور 10 گز کا سینہ ہوتا تھا. 50 گز کا ہائٹ, 10 گز کا سینہ. پتھروں کو یوں اٹھا کے گھر بنا دیتے تھے. سلوات بھیج دیجیے. ہم ایک پتھر کے لیے پورے ظاہر کو کہا جائے گا مومنین راستے میں بہت سخت ہے, آپ لوگ سب تشریف لائیں اور یہ پتھر کو ہٹانا ہے. جو کام ہم پورا مجمع مل کے کرے گا نا. ہود علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی اس سے زیادہ کر لیتا تھا, کا مطلب 100 پہ 1 تھا. ان کے 3 منزلہ جو مکان ہوا کرتے تھے, ہاں یہ 3 فلور 4 فلور آج کا نہیں ہے, یہ اسی زمانے سے چلا ہے. تو وہ لوگ پہاڑ سے سائز والے پتھر اٹھا کے رکھ کے یہ منزلہ مکان بنا دیتے تھے. اور آج بھی آپ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے عمارتیں جس کو دیکھ کر آپ کا مائنڈ تھوڑی دیر کے لیے آف ہو جاتا. اور پاکستان میں ایسی بڑی عمارتیں یہ پتھروں سے بنائی کیسے, مثلا مکہ مسجد حیدرآباد کی, یا اس کے علاوہ اور بھی قلعے جو لال قلعہ وغیرہ دہلی. دیکھیں آج انجینئر اور کیسے کیسے مشنری, اس کے باوجود بھی یہ پتھر پہنچانے میں مشنری فیل ہو جاتی ہے.
اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے زمانے کے افرادوں نے بڑے پتھر. یہ تو ہمارے دور کے آس پاس 100-200 سال کے لوگوں کا قصہ. ہزاروں سال پہلے جناب ہود کے زمانے کے افراد 50 گز ہائٹ اور 10 گز کا سینہ ہوتا تھا. پہاڑوں سے پتھر اٹھا کے مکان بنا دیتے تھے, توڑ کے نہیں, ایسے ہی پیس اٹھا کے رکھ کر کے. تو حضرات ایسے سخت ترین زمانے کے لوگوں میں جن کے خالی پتھر اٹھانے کا نہیں, وہ خود پتھر تھے, اتنے سخت تھے کہ کوئی بھی دین کا پیغام انہیں پہنچا کے منوانا بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن ختم کر رہا ہوں اور کچھ باتیں. بڑا ظلم ہوا ہود علیہ السلام پر, بڑا ظلم ہوا جناب نبی صالح علیہ السلام پر. آپ سوچیں یہ روایت آپ کے پیش نگاہ, آپ کے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے, یعنی خود پہ ظلم نہیں, خود سے وابستہ اہل حرم پر, ان کے جانوروں پر, ان کے کام پہ, ان کے مشنری پہ, ان کے ایک ایک حصے پہ امت ظلم کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ جو عذاب نازل کیا وہ رہتی قیامت تک کے افراد کے لیے نمونہ ہے. اور آپ پڑھیں اور دیکھیں. عزاداروں, ہم یقیناً وادی السلام میں ہیں اور ایک دو باتیں. ایک, انگلی سے قبر بنانا نشان, اور اپنی نہیں, بچوں کی سب وصیت کر کے رشتے بنا دینا. بھیا یہاں جسم نہیں آتے, جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے لیے. جہاں دفن ہے وہیں رہیں گے, یہاں روحیں آتی ہیں, اور روحوں کے لیے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایریا بتایا گیا کہ وادی السلام میں روحیں جمع ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد حضرات. مسائب کی طرف چلتے ہوئے ایک ایسے مسائب کے ربط میں ایک ایسا پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو جب تک زمین پہ زندہ رہیں گے یہ چیز آپ کو یاد کر کے رونے پہ مجبور کرے گی. جتنے حضرات جس علاقے کے ہیں, اس علاقے میں جو ہم سب کے قبرستان ہیں, اس کے اندر جو خاص بات ہے قبیلائی ایریا ہوتے ہیں. بہت ہوئیں گے, کیا ہوتے ہیں قبیلائی ایریا. کیا مطلب؟ والد دفن ہوئے ہیں اور والدہ باحیات ہیں, تو والدہ کبھی وصیت میں کہتی ہیں, کبھی بچے کہتے ہیں نہیں بھائی ہاں چاچا کو نہیں, یہاں میری امی آئیں گی. دادا ہے تو دیکھنے دادی بغل میں ہوگی, بیٹا ہے تو پانٹی ہوگا. ہمارے ہندوستان, پاکستان, یہاں بھی دنیا میں بھی خبریں ایریا ویز ہوتی ہیں. یہ ان کے قبیلے کی, یہ ان کے قبیلے کی, یہ ان کے قبیلے کی. آپ مان گئے, آپ کے ذہن مان تک پہنچ گئے. اپنے والدین دادا کے پاس آپ جاتے ہیں, دادا یہاں دادی وہاں, ایسا ہے کہیں؟ 90% نہیں دنیا میں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. میں کہاں لے آیا اور آپ خاموش بیٹھے. زمینیں ہماری اختیار کی نہیں, ہماری ملکیت نہیں, وقت ہے مومنین کے لیے ہے, لیکن اتنا اختیار ہے باپ ماں دادا دادی خالہ خالو پھپھیاں پھوپھا, قبیلائی خبریں ہوتی ہیں. اللہ نے جس شہزادی کے صدقے اس کائنات کو پیدا کیا, یہ زمانہ جس کی ملکیت ہے, رضاکارہ نے مظلوم کربلا. میں سوال کرتا ہوں, جواب آپ تلاش کرنا. جب آپ کبھی کبھی تو دور بھی انتقال کر جائے, میت منگوا لیتے ہو. نہیں, مرحوم کی وصیت تھی کہ باپ کے پہلو میں, ماں کے قدموں میں آ جاتی ہے. اتنا بڑا کام آپ کر لیتے ہو. نہیں بمبئی میں نہیں دفن ہوں گے, کانودر آئیں گے, یہ میسور میں نہیں, بنگلور آئیں گے. ہم لوگ اپنے مرحومین کو قبیلے کے اندر دفن کرنے پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن کبھی فاطمہ زہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے صدقے سے اللہ نے اس کائنات کو بھیجا,
اس رسول کے لیے تھوڑا سا میں سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، خدا کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا، آپ کا صدقہ ہے یہ کائنات، آپ کے وجود کی بنا پہ۔ یا رسول اللہ آپ تو مدینے میں ہیں، جس علی کے بغیر زندگی کا کوئی لمحہ آپ کا نہیں گزرا، وہ علی آپ کے پاس ہے کہ کہاں ہے؟ اب نہ جانے رسول کا کیا جواب ہوگا۔ یا رسول اللہ جس بیٹی کو سلام کیے بغیر آپ کا سفر نہیں ہوتا تھا، کہاں ہے نشان؟ نشان کا فاطمہ زہرا آج بھی واضح نہیں ہے۔ زمانے کا وہ ظلم تھا جس کی وجہ سے پوشیدہ آج بھی قبر زہرا صلوات اللہ علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ جس نواسے کے قاتل آپ ناقہ بن گئے تھے، جس کے لیے آپ نے سجدے کو طول دے دیا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اذیت اگر ذرا سی حسین علیہ السلام پہ ہو تو آپ کا سارا دن غمگین ہو جاتا تھا، جس کے ولادت پر آپ نے آنسو بہائے، جس کے لیے خطبہ روک دیا، عبادت کو طول دے دی۔ یا رسول اللہ وہ حسین، چلیے ان سے ہٹ کر آئیے علی مرتضیٰ سے پوچھے، یا علی آپ کی رخت جگر زینب جس کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، زینب باپ کی زینت جو آپ کی زینت نہیں، جس نے آپ کے مشن کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا، آقا وہ بیٹی کہاں ہے؟ آقا وہ رخت جگر کہاں ہے؟ جس شریک حیات پر آپ زندگی میں آنسو بہاتے تھے، آیا وہ آپ کے پاس ہے؟ آپ کے دو بیٹے حسن و حسین پہلے شریک حیات سے، حسن کہاں ہے حسین کہاں ہے؟ کیا جواب ہوگا خدا کائنات کا؟ اچھا آقا ہمارے دنیا میں قبر دفن کرنے کے بعد بنا کر کچھ ڈالیاں لگائی جاتی ہیں، اور وہاں 90% یا 80% قبروں کے پاس آج بھی درخت ہیں۔ یا علی آپ کے قبر پر کتنا خوبصورت سا گنبد اور مزار ہے۔ آیا ام البنین صلوات اللہ علیہ مادر مولا عباس علیہ السلام، آقا آج بھی اس قبر پر تپش کوئی سایہ نہیں ہے۔ زمانے کا ظلم دیکھے، آئیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، آقا جب آپ مدینے سے چلے تھے تو آپ بار بار زینب صلوات اللہ علیہ کو دیکھتے تھے، مطلب یہ تھا کہ تیرے بغیر میرا مشن کامیاب نہیں۔ اور جناب عبداللہ سے جناب شہزادی نے کہا، عبداللہ میں سب چیز تمہاری مانوں گی مگر ایک چیز پہ مجھے معاف کر دینا، میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں۔ بچوں کو چھوڑ دیا عبداللہ کی کہ یہ بچے تمہارے پاس ہیں، تمہارے بچے ہیں۔ عبداللہ نے کہا میں نہیں رکتا بیوی، خدا حافظ۔ یا حسین جس بہن کے بغیر آپ نہیں، وہ بہن کربلا میں ہے کہ کہاں ہے؟ وہ سکینہ کہ جسے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اے میرے آقا حسین ہو گئی مرگی، سب اس کے آگے میں کیا پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ آقا وہ سکینہ کہاں ہے؟ اب جملہ میں تمام کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے مومنین مومنات ازاداروں خوش نصیب ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کی خبریں ایک جگہ پہ، مگر آئے فاطمہ زہرا، ارے جس کا شوہر نجف میں، جس کا بیٹا کربلا میں، ارے کوئی کاظمین میں، کوئی دمشق میں، کوئی شام میں، ارے جیسا فاطمہ زہرا کا گھر اجڑا کسی کا گھر نہیں اجڑا۔ ارے میں عرض کر رہا تھا بہن نے بھائی کے لیے اتنا کہا میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی،
नजर आ रहा है। काफिले को रोका गया और जब देखा तो मोहम्मद वली अब्दुल्ला रहे हैं, वो सलाम अब्दुल्ला जनाब मोहम्मद को ले आए। काफिले को रोका गया और जनाब इमाम हुसैन के करीब जनाब अब्दुल्ला आए। शहजादी घबराई तो अब्दुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ अमानतें देने आया हूँ। ज़ैनब, मुझे मालूम है हुसैन जहाँ जा रहे हैं सख्त मुसीबत का सामना होगा, तो मैंने सुना है जब मुसीबत हो तो सदक़े से डाल दिया करो। ये लो मोहम्मद, एक अपने जानी से, एक मेरे जानी से। बद्र